السلام علیکم۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اے پروردگار، جمعہ کے دن کے صدقے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، آمین۔ جو دکھ رات کو سونے نہ دے، ان دکھوں کا مرہم تہجد کے سجدے میں ہے۔ جن تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں، ان تکلیفوں کا علاج تہجد کے سجدے میں ہے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین رکھو، ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو۔ خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو۔ حقیقت کو تسلیم کر کے، اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بڑھ جائے گا۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آئیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ سب نہیں ملتا، اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونی چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے آگے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ صحیح معنی میں صبر ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہیں سے کھل جاتی ہے۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پاک توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ تم جتنی پریشانیاں لوگوں کو بتاؤ گے تم اتنے ہی پریشان ہو جاؤ گے، اور جتنی پریشانیاں تم اپنے رب کو بتاؤ گے تم اتنے ہی خوشحال ہو جاؤ گے۔ تو پریشانیاں لوگوں کو نہیں بتاؤ، بلکہ اپنے رب، ہمیشہ اپنے رب کو بتاؤ۔ سمندر کو دیکھ کر جہاں تک نظر جاتی ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک حد پر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھا کرو یہ بھی وقت گزر جائے گا، کیونکہ اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ جو وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بندھا اپنے بندے کو دل کی صدا سنی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ اللہ کے ایک کن کے سامنے بیکار ہے دنیا ساری رکاوٹیں۔ نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا، اور بے شک میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا۔ سورہ یوسف میں ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے نے کسی جائز مراد یا کسی کی انتظار کے لیے جو کتنا طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے، اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بس انسان میں صبر ہونا ضروری ہے۔ وہ رب جو سب کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے ایک کن ہے، ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ سورج ڈل کے چاند اور تارے آتے ہیں، ایک موسم سے دوسرے موسم تبدیل ہو جاتے ہیں، نئے پھول اور پھل آتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ رب تمہاری خواہش کو پورا نہیں کرے گا؟ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقصد لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ اکثر پریشانیوں سے تنگ آ کر ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، دعا ترک کر دیتے ہیں، اللہ سنتا ہی نہیں۔ کچھ لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ تعلق کیسا بھی ہو قائم رہنا چاہیے۔ کسی سے پوچھا کہ کیا اللہ سے شکوے شکایت جائز ہے، تو جواب دیا گیا کہ ہاں کر لو، لیکن پھر کسی اور سے نہ کرنا۔ اللہ سے کہہ دے جو کہنا ہے، جڑ کر رہے، ٹوٹنے تو چیزیں ہیں اور آپ چیز نہیں، مخلوق اللہ کی عزیز ترین مخلوق۔ جب منفی سوچیں دماغ پر حاوی ہونے لگیں اور دل پریشان ہو تو اپنی زبان پر اپنے رب کا ذکر جاری رکھیں، استغفار اور درود شریف کی تسبیح کرتے رہیں، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ زندگی کتنی ہی مشکل اور درد سے کیوں نہ ہو گزر رہی ہو، اور کتنی ہی ثانیوں کا مرکز کیوں نہ ہو بن چکی ہو، تو دعا کسی بھی صورت کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اپنی کہانی جس کے بھی پاس لے جاؤ گے، نہ کوئی مشورہ دے گا، نہ کوئی تمہیں غلط کہے گا، جو تم پر ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا، پھر سب تمہیں بھول جائیں گے۔
تمہارا غم بھول جائیں گے، وہ باتیں کر کے آگے بڑھ جائیں گے، مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرض لے کر جاؤ گے نہ تو وہ تمہیں سنے گا، مشورہ نہیں، ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں، تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں، ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔ جو کنویں سے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھانے پر قادر ہے اور اب تمہارے غموں کو خوشیوں سے بدلنے پر بھی قادر ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی جگہ پر پہنچا دیتی ہے جہاں نہ آگے امید ہوتی ہے اور نہ پیچھے کوئی راستہ، پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون ہو جاتا ہے اور پھر تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ زندگی میں بہت ایسے موقع آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، مگر تم اللہ پر توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا۔ کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، وہیں سے ہی قبولیت کے دروازے بھی کھلنے شروع ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ حدیث شریف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ دعا کی قبولیت کا ذریعہ، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکھی گئی ہے، اس میں سے ذرا بھی سی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و درود نہیں بھیج لیتے۔ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے جہاد نہیں کیا اور اپنے دل میں بھی جہاد کی نیت نہیں کی تو وہ نفاق کی ایک شرح پر مرا۔